میکر پرسن اور تجزیہ کار فروخ وڑائچ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو ISPR کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور معاہدے کے خد و خال کیسے ہو سکتے ہیں۔ جی فروخ صاحب۔ فروخ وڑائچ صاحب، کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ فروخ وڑائچ صاحب بتائیے گا، ISPR کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں صورتحال کیا بنتی نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل، یہ جیسے کہ آپ ساری ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے تھے اور خاص طور پہ وزیر داخلہ کا ایک ہی ہفتے میں 2 مرتبہ ایران جانا اور فیلڈ مارشل موجود ہونا، اس کو ایک دیکھا جا رہا ہے کہ بڑی مثبت پیش رفت کی توقع کی جا رہی ہے۔ اور ان کی وہاں پر جو ISPR کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک شارٹ وزٹ تھا لیکن ایک ہائیلی پروڈکٹیو آفیشیل وزٹ تھا ایران کا، فیلڈ مارشل کا، اور وہاں پر ان کی ہائی لیول انگیجمنٹ اگر آپ دیکھیں تو ایرانی صدر سے، ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقاتیں، اور یہ اسی تناظر میں کہ جب پوری دنیا پریشان بھی ہے اور پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ اس حوالے سے پیس ہو مکمل طور پہ، تو تب پاکستان جب لوگوں کی امیدیں جو ہیں تھوڑا سا اس میں وقفہ بھی آیا اور امیدوں پر پانی بھی پھرا، لیکن تب پاکستان دوبارہ سے متحرک ہوا اور وزیر داخلہ اور فیلڈ مارشل وہاں پر پہنچے بھی، ملاقاتیں بھی تھیں۔ تو اب ایک مثبت پیش رفت کی توقع کی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس پہ آپ کے سامنے یہ کب سے چیزیں چل رہی ہیں، اور بہرحال امریکہ کے اپنے تحفظات موجود ہیں اور ایرانی قیادت بھی اپنے موقف میں کچھ غلط نہیں ہے، لیکن توقع کی جا رہی ہے، جو کہا جا رہا ہے، جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں کوئی اچھی خبر، کوئی بڑی خبر ہمارے سامنے آئے اس حوالے سے۔ اور یہ جو دورہ ہے، اگر آپ باڈی لینگویج اور معاملات کو دیکھیں تو ایک اچھا اور پازیٹیو اس کا کوئی رزلٹ ہو سکتا ہے۔ جی فروخ وڑائچ صاحب، امریکہ کی جانب سے ہمیشہ سے 2 بڑے مطالبات رہے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ افزودہ یورینیم یا تو ان کے حوالے کیا جائے یا پھر کسی تیسرے ملک کے حوالے کر دیا جائے، اور ابنائے ہرموز کو کھولنے کا معاملہ۔ ان دونوں معاملات پر ایران کی جانب سے کس طرح کی لچک کا مظاہرہ کیا گیا ہوگا؟ کیا مکمل دستبرداری کی جانب چلے گئے ہوں گے یا پھر کوئی درمیانی راہ نکالی گئی ہوگی؟ دیکھیے، جو میرا نہیں خیال کہ مکمل دستبرداری کی طرف جانا ہے۔ امریکہ ہو یا ایران ہو، دونوں اس معاملے سے باہر جانا چاہتے ہیں، اور ایران کے ہاں بھی انفراسٹرکچر ہو یا قیادت ہو، اس کی وہاں پر تباہی بھی ہوئی ہے، نقصان بھی شدید پہنچا ہے اور ایک لمبی جنگ ہو چکی ہے۔ اور دوسری طرف اگر امریکہ کو بھی دیکھا جائے تو وہاں پر بھی امریکی صدر کی جو مقبولیت ہے اس کو ایک دھچکا لگا ہے۔ وہاں پر کانگریس میں شدید حالات ان کے خلاف ہوئے ہیں، اور اگر آپ ان کی مقبولیت کا گراف بھی دیکھیں، سرویز بھی بتا رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لا رہا۔ تو ایسے میں پوری دنیا جب یہ چاہ رہی ہے کہ جنگ بنی ہونی چاہیے، جو آپ نے ابنائے ہرمز کی بات کی، اس پہ جو ایران کا مطالبہ ہے یا جس کو وہ ایک نئی شکل دینا چاہ رہے ہیں، اس کو تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ کیا کو باقی دنیا کے جو ممالک ہیں وہ بھی شاید کوئی یہ کام اس طرح اتنی آسانی سے نہیں ہونے والا۔ اور اگر یہ اس طرح ابھی ہو جائے تو جو میں نے ایکسپرٹ سے بات کی ہے، تو اگر یہ شکل کو کسی طرح منظور کر دیا جائے کہ وہ وہاں پر سے گزرنے والے جو جہاز ہیں وہاں سے اس گزر کا وہ اس پر ٹیکس وصول کریں، تو پھر تو اس دنیا میں مزید گزر گئے ہیں، تو پھر یہ دنیا کا جو بیلنس ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو میرا نہیں خیال ایسا ہے۔ البتہ ایسا ضرور ہے کہ ایران کی اپنی کچھ شرائط بنوانے میں کامیاب ہوگا، چیزیں آگے بڑھیں گی۔ ابھی یہ جو پیغام رسانی کا معاملہ ہے یہ مزید آگے بڑھے گا، اور فیلڈ مارشل اور وزیر داخلہ کا جو وزٹ ہے ڈیفینیٹلی کسی بڑی خبر کے لیے، کسی اچھی پیش رفت کے لیے یہ وزٹ ہوا، ورنہ اس سے پہلے پیغام رسانی کا عمل تو ویسے بھی چل رہا تھا۔ تو جب وزٹ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی کوئی ٹھوس بات ہوتی ہے، کوئی کنکریٹ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ بال جو ہے یہ آگے امریکہ کے کورٹ میں بھی گئی ہے، اب دیکھتے ہیں لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اچھی توقع کرنی چاہیے، پاکستان محنت تو بہت کر رہا ہے۔ جی بالکل، اچھے کی توقع کرنی چاہیے اور امید کرتے ہیں کہ جلد ہی کوئی معاہدہ بھی سامنے آ جائے گا، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جو بھی معاہدہ ہو دونوں کے درمیان اس پر عمل درآمد یقینی کیسے بنایا جائے۔ اس حوالے سے کس طرح کا میکنزم سامنے آنے کی توقع ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا میکنزم طے کیا جا سکتا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اس جن نکات پر
رضامندی کا اظہار کریں، ان پر عمل درآمد بھی کریں؟ دیکھیے، اس حوالے سے ایک بات تو یہ ہے جو آپ شروع سے دیکھتے آئے ہیں، جب یہاں پر بھی اسلام آباد ٹاکس ہوئی تھی تو ہمیں ایرانی جو تجزیہ کار ہیں اور ایرانی صحافی ہیں ان سے بات کرنے کا موقع ملا تھا، جو ایرانی حکومت کے قریب سمجھے جاتے ہیں. تو اس دفعہ تب تک یہ مکمل جنگ بندی کی طرف نہیں جائے گا جب تک یہ گارنٹی نہ دے دی جائے کہ آئندہ کبھی اس کے ساتھ یہ نہیں کیا جائے گا.